بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ان سے بی بی پاک فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ علی میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت علی اپنی اہلیہ اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری کرنے کی غرض سے گھر سے نکلے، حالانکہ اناروں کا موسم نہیں تھا، اور ایک یہودی کے پاس پہنچے جو اناروں کی تجارت کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی وہ یہودی گھر سے باہر آیا تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے فرمایا کہ مجھے ایک انار چاہیے۔ یہودی نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر میں اس وقت ایک دانہ بھی انار کا موجود نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انار تو تمہارے گھر میں ہے۔ اس نے کہا، میں موسیٰ کا امتی ہو کر کہتا ہوں میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے فرماتا ہوں کہ انار تمہارے گھر میں موجود ہے۔ یہودی ابھی اپنی ضد پر اڑا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکرار کر رہا تھا کہ اس کی بیوی جو گھر کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر سب سن رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، میں کلمہ پڑھ رہی ہوں، تم بھی پڑھ لو کیونکہ گھر میں انار موجود ہیں۔ وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ گھر میرا ہے، علم علی کو ہے۔ اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے انار حضرت علی کے سپرد کر دیا۔ آپ انار لے کر گھر کی طرف چلے کہ راستے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو مجھے ایک محبت میں انار کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدا سنتے ہی انار کھولا اور اس فقیر کو دیکھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچتے ہی آپ جائے نماز پر پہنچے اور یہ سوچنے لگے کہ اب دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا۔ منگوایا انہوں نے تھا۔ اتنے میں آواز سیدہ آئی کہ حضرت علی آپ کا شکریہ، میں نے ایک انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے 10 انار بھیج دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ یہ انار میں نے نہیں بلکہ آپ کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا دے دی۔ جب نظر کے روزوں کو ادا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 سائے جو لائے، ایک سائے تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین، ایک دن یتیم، ایک دن قیدی دروازے پر آ گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیاں سائلوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی خادمہ تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کی اس سرگزشت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو ان سے کہتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس واقعے سے اہل بیت نبوت کی سخاوت کا عجیب و غریب اور عدیم المثال حال معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل 3 روزے اور سحری اور افطاری میں صرف پانی پی کر روزے رکھنا اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کیا خوب کہا ہے، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے۔ جزاک اللہ۔